ایجنڈا آئٹم پہ گفتگو ہوئی اور باضابطہ مختلف ایجنڈا آئٹم پہ تفصیلی بحث کے بعد 12 میں سے 11 ایجنڈا آئٹم منظور کیے گئے، ایک ایجنڈا آئٹم مسترد کیا گیا۔ کیبنٹ کے اجلاس اور ایجنڈا کی باضابطہ آغاز سے پہلے وزیر اعظم کو سیکریٹریٹ ملازمین کی ہڑتال کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی اور وفاقی ملازمین کا جو نقطہ نظر ہے، تنخواہوں میں جو ڈسپیرٹی ہے کہ صوبائی ملازمین کی اسی سکیل کے تنخواہیں زیادہ ہیں اور وفاقی ملازمین کی کم ہیں، تو اس ڈسپیرٹی کو دور کرنے کے لیے وزیر اعظم پاکستان نے ایک کمپریہنسو سٹرکچر جو صوبوں کے ساتھ بیٹھ کے بنایا جائے اور تمام یکساں سکیل کے ملازمین کے لیے سیلری سکیل سے لے کے پرکس پریویلیجز جو ہیں ان کو یکساں بنانے کے لیے ہدایات جاری کی، اور مشیر خزانہ کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ وہ ہڑتالی ملازمین اور صوبائی حکومتوں کے نمائندوں کے ساتھ مل کے اس ڈسپیرٹی کو دور کرے اور صوبائی حکومتیں اور وفاق یکساں تنخواہوں کے فارمولے کے تحت پرپوزلز کیبنٹ میں لائے تاکہ وفاقی ملازمین کے اندر جو ہارٹ برننگ ہے اس کو ختم کیا جائے اور ان کے لیے بیسٹ پاسبل جو فیسیلیٹیشن ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ حکومت جو ہے اس کے ساتھ ہر شخص کی توقعات ہیں اور وزیر اعظم پاکستان کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہوئے اپنے لیے لانگ ٹرم ریلیف اور ریفارمز کو یقینی بنانے کے لیے جو توقعات اس حکومت سے رکھتا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھایا جائے۔ کیبنٹ کو کرونا وائرس کے بعد کی صورتحال کے حوالے سے بریفنگ دیتے ہوئے اوورسیز معاون خصوصی زلفی بخاری صاحب اور ڈاکٹر ظفر مرزا نے پاکستانی طلباء جو چائنا میں ہیں ان کے والدین سے جو انٹریکشن ہوئی اس کی تفصیلات بتائی اور ان طلباء کی سہولت کاری کے لیے اٹھائے گئے اقدامات پہ کیبنٹ کو تفصیل سے آگاہ کیا۔ اس کے علاوہ ایک نہایت اہم ایشو جو مختلف منسٹریز میں لازمی ٹیسٹ سروس کا جو آغاز ہوا ہے کہ کوئی بھی منسٹری جب ایڈورٹائزمنٹ کرتی ہے تو وہ مختلف ٹیسٹنگ کمپنیز کو ہائر کرتی ہے اور وہ ٹیسٹنگ کمپنیز کی جو اپنی کریڈیبلٹی ہے، اپنی ایک میرٹ بیسڈ پرفارمنس ہے، اس کو جانچنے کے لیے اور ایک یونیفارم ٹرانسپیرنٹ سٹرکچر ونس فار آل بھرتیوں کے حوالے سے طے کرنے کے لیے مشیر برائے اسٹیبلشمنٹ، مشیر برائے اصلاحات اور معاون خصوصی برائے سماجی تحفظ کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ٹیسٹنگ کے حوالے سے جامع طریقہ کار جلد واضح کریں تاکہ
بہت سارے مستحق اور نادار جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ گریڈ 1 سے 5 کی نوکری کے لیے مختلف منسٹریوں میں وہ فیس ادا کرتے ہیں، اور ایسا میکنزم واضح کیا جائے کہ اگر ایک دفعہ فیس دے کے ایک سیٹ ٹائم میں جتنی نوکریاں آئیں اس میں وہ کنسیڈر ہو سکے، تو ایک لیٹسٹ ٹیکنالوجی بیسڈ میکنزم کیبنٹ کے سامنے لائیں تاکہ منسٹریز کے اندر ان ٹیسٹنگ جو ہماری کمپنیز ہیں ان کو بھی ہم ایک پرفارمنس انڈیکس طے کر کے دیں، اور ان پرفارمنس ایویلویشن انالیسس اور میرٹ بیسڈ بھرتیاں جو ہیں اس عمل کو یقینی بنایا جا سکے۔ کیبنٹ نے چیئرمین سرمایہ کاری بورڈ زبیر گیلانی صاحب کا استعفیٰ منظور کیا، جو انہوں نے ذاتی وجوہات کی بنیاد پہ دیا۔ کیبنٹ کے سامنے آج چینی اور آٹے کے متعلق جو رپورٹ باضابطہ طور پہ پیش ہونی ہے اس پہ اب تک کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ کیبنٹ کو بتایا گیا کہ آٹے سے متعلق جو انکوائری کمیٹی نے اب تک کام کیا اور فیکٹس فائنڈنگ کی، اس کی ڈیٹیلز ایک ہفتے بعد جو ہے وہ موصول ہو جائے گی۔ سیکرٹری داخلہ نے کیبنٹ کو چینی کے حوالے سے جو کمیٹی کام کر رہی ہے اس کی اب تک کی پیش رفت سے آگاہ کیا، اور ڈی جی ایف آئی اے نے خصوصی طور پہ جو کہ کمیٹی کے کنوینر ہیں انہوں نے بتایا کہ جو حاصل شدہ معلومات ہیں اور اکاؤنٹس کا فرنزک آڈٹ اس رپورٹ کے ساتھ ہونا ضروری ہے، تو لہٰذا چینی کے معاملے کی تحقیقات کرنے والی کمیٹی کو پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017 کے تحت کمیشن آف انکوائری کے اختیارات دیے جائیں، جس کی کیبنٹ نے منظوری دی۔ اس کمیٹی میں ڈی جی ایف آئی اے، ڈی جی اینٹی کرپشن، آئی بی کے سینئر نمائندوں کے علاوہ ایس سی سی پی، اسٹیٹ بینک اور ایف بی آر کے نمائندگان کو بھی شامل کرنے کی باضابطہ منظوری دی گئی ہے۔ یہ کمیٹی بعض معاملات کی تحقیق کے لیے مخصوص ٹیمیں بنانے کی بھی مجاز ہوگی۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ معاملات کی چھان بین اور حقائق سامنے لانے کے عمل کو جلد از جلد مکمل کیا جائے، اور وہ کمیٹی جو چینی سے متعلقہ تمام معاملات کا تفصیلی جائزہ لے رہی ہے وہ کمپٹیشن کمیشن کے کردار کا بھی جائزہ لے، کیونکہ جس کمیشن نے کارٹلز کو اور مافیاز کو ختم کرنا ہے یا ایکسپوز کرنا ہے یا ان کو فائن کر کے ان کی سزاؤں کی ریکمنڈیشن کرنی ہے، وہ کمپٹیشن کمیشن اب تک خاموش تماشائی کیوں بنا رہا، اور اس کی اپنی کارکردگی کے حوالے سے بھی تفصیلی رپورٹ کیبنٹ کے سامنے لائی جائے۔ چونکہ جو ممبران کی اکثریت کا یہ نقطہ نظر تھا کہ جو دو رپورٹس ہیں چینی اور آٹے کی، ان دونوں کو فی الفور پبلک کیا جائے، ڈی جی ایف آئی اے نے کیبنٹ سے مزید وقت
مانگتے ہوئے یہ شور کیا کہ چونکہ ایک تو فزیکل ویریفیکیشن آن سپاٹ جا کے ان کے لیجر سے لے کے ان کے اکاؤنٹس تک کو انالیسز کرنا ہے، پھر ان کا فرنزک آڈٹ ہونا ہے، پھر وہاں اب تک لیگل جسٹیفیکیشن اس کمیٹی کے پاس نہیں تھی کہ وہ ان پریمیسز میں جا سکے، لہٰذا کیبنٹ کی باضابطہ منظوری کے بغیر اس عمل کا آغاز ممکن نہیں تھا۔ تو وزیر اعظم پاکستان نے کیبنٹ کو باور کروایا کہ وہ صرف اس حکومت کے لیے نہیں، وہ اس ملک کے لیے ایک ایسا میکنزم اور سٹرکچر پلان کرنا چاہتے ہیں اور ذمہ داروں کا تعین کر کے سسٹم کے اندر گھسی جو کالی بیڑے ہیں ان کو بے نقاب کرنا چاہتے ہیں اور انہیں نشان عبرت بنا کے پاکستان کو ہمیشہ کے لیے ان مافیاز سے آزاد کرنا چاہتے ہیں، تاکہ کسی کو دوبارہ سے عوام کو ہاسٹیج بنانے کی جرت نہ ہو۔ اور یہ عوام کا حق ہے کہ وہ اس انکوائری کے متعلق تمام تفصیلات جانے اور فیکٹ بیسڈ جو انفارمیشن ہے اس کو سامنے لایا جائے۔ پرائم منسٹر نے جو کمیٹی کے کنوینر ہیں ان کو ایک دفعہ پھر باور کرایا کہ وہ فی الفور وار فوٹنگ پہ اس رپورٹ کے نتائج جو ہیں وہ سامنے لائیں، اور کل اس حوالے سے وہ پرائم منسٹر سے ملاقات کر کے ایک روڈ میپ دیں گے کہ وہ کتنے دنوں میں اس رپورٹ کو حتمی شکل دیں گے۔ اس کے علاوہ کیبنٹ کی ہماری جو ایجنڈا میٹنگز کے اندر ایجنڈا نمبر 1 میں پرائم منسٹر نے جو مختلف وزارتوں کے پبلک انٹرسٹ اورینٹڈ انیشیٹوز ہیں اور عوام کے فلاح بہبود کے مختلف منصوبوں کی جو بار بار وہ بات کرتے ہیں، انہوں نے ایک دفعہ پھر وہ تمام اقدامات جو اب تک پبلک ریلیف انیشیٹو کی شکل میں اٹھائے گئے ان میں کیبنٹ کو ان سے آگاہ کیا گیا اور تفصیلی بریفنگ کے ذریعے عمل درآمد کی اب تک کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اس میں پینشن وصول کرنے والے افراد جو ہیں ان کی سہولت کاری کے لیے کیبنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ جو ہر سال پروف آف لیونگ یعنی اپنے زندہ ہونے کا ثبوت جمع کرانا پڑتا ہے نادرا کے پاس، اس کو بائیو میٹرک ویریفیکیشن کے ساتھ جوڑ دیا جائے اور بیواؤں کو دوبارہ شادی کا سرٹیفکیٹ جو سال میں 2 دفعہ جمع کرایا جاتا تھا کہ یہ دی جاتی تھی ایشورنس کہ انہوں نے دوسری شادی نہیں کی، تو اس اذیت سے بچانے کے لیے بار بار دفاتر کے دھکوں سے ان کو محفوظ رکھنے کے لیے اس عمل کو ایک دفعہ پہ کر دیا گیا ہے، اور جبکہ 60 سال سے زائد عمر کی بیواؤں پر اس شرط کا اطلاق ختم کر دیا گیا۔ کیبنٹ نے فیصلہ کیا کہ بجلی، گیس اور دیگر یوٹیلیٹی کے اجراء کے حوالے سے طریقہ کار کو جدید خطوط پہ استوار کیا جائے اور اس کو منظم کیا جائے تاکہ یہ یوٹیلیٹی بلز جو مختلف تاریخوں میں
ایشو ہوتے ہیں اور ایک بل جمع کرانے کے بعد دوسرے بل کی ڈیٹ آتی ہے، پھر تیسرے کی آتی ہے، تو ایک یونیفارم میکنزم ہو اور ایک کیلنڈر بنے تاکہ عوام ان بلز کو اسی فارمیٹ میں انہی کیلنڈرز کے مطابق جمع کرائیں اور بار بار لائنوں میں لگ کے وہ یوٹیلٹی بلز جمع کرانے کی اذیت سے بچ سکیں۔ اور اس کے لیے دیگر طریقے جس میں ایزی پیسہ اور مختلف آن لائن ڈیجیٹل ایپس کے ذریعے ایسا طریقہ کار وضع کیا جائے کہ لوگوں کے گھروں میں بل پھینکنے کی بجائے پرائیویٹ کمپنیوں کے ذریعے جو بل ڈسٹریبیوشن ہے، کیونکہ صبح اگر بل جمع ہونا ہے، لاسٹ ڈیٹ ہے، تو رات کو بل مل رہا ہے یا ڈیٹ گزر گئی ہے تو بل مل رہے ہیں، تو اس عمل کو سہولت کاری کے ساتھ جوڑا جائے اور عوام کے لیے ایک ایسا میکنزم جو ایپ سے جڑا اور ہر گھر میں موبائل کی سہولت دستیاب ہے اور سمارٹ فون کے ذریعے، ای میل کے ذریعے اور جس بھی بیسٹ پاسبل پروسیجر کو اختیار کیا جائے، یہ ایک کیلنڈر بنایا جائے ہر ماہ بلوں کی ادائیگی کے لیے، تاکہ لائنوں کی بجائے ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ عمل جو ہے وہ آسان طریقے سے انجام پذیر ہو سکے۔ ہاسپٹلز کے اندر جو جنرک ادویات کی دستیابی ہے اور ڈاکٹر کی جانب سے جو برانڈڈ دوائیاں لکھ کے دی جاتی ہیں، یہ بھی ایک ایسا تکلیف دہ پہلو ہے کہ جو سرکاری ہاسپٹل میں جاتا ہے وہ جنرک دوائیاں، اور جو پرائیویٹ کلینکس پہ جاتا ہے اس کو ملٹی نیشنل کے بڑے بڑے نسخے۔ ان دونوں کے درمیان جو گیپ ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک طریقہ کار مرتب کیا جائے تاکہ ہاسپٹلز کے اندر جو جنرک نیمز کی ادویات موجود ہیں وہ ہی ریپلیس کرے برانڈڈ دوائیوں کو۔ اور کیبنٹ نے جو اس سے پہلے بھی وہ میٹابولک عارضے میں مبتلا جو بچے ہیں جن کے فوڈ جو امپورٹ ہوتے ہیں اس پہ جو ایس آر او لگنے کی وجہ سے قدغن تھی، اسے ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے اور ایک لانگ ٹرم اور ایک شارٹ ٹرم اسٹریٹجی جو ہے وہ ایسے پی ایم جو ہے آن ہیلتھ، انہوں نے کیبنٹ کو اپرائز کرتے ہوئے یقین دلایا کہ بیت المال کی معاونت سے فی الفور جو ہے وہ ان بچوں کو حکومت ریلیف دینے جا رہی ہے اور لانگ ٹرم میں ہم ان کے لیے وہ ایس آر او سیپریٹ نکال دیں گے تاکہ بجٹ کے اندر بھی وہ ریفلیکٹ ہوں اور فنانس بل کا حصہ بنے تاکہ اس پہ کوئی ڈیوٹی وغیرہ نہ لگے۔ ایجنڈا نمبر 2 میں کیبنٹ نے اب تک کے ہونے والے اجلاسوں میں جو فیصلے کیے ہیں ان پہ عمل درآمد کا جائزہ لیا اور تفصیلی رپورٹ جو ہے وہ کیبنٹ کے سامنے پیش کی گئی۔ موجودہ کابینہ سے اب تک 79 فیصلے کیے گئے جس میں 41 یعنی 51.9% پر عمل درآمد ہو چکا ہے، جبکہ 38 یعنی 48.1 پر عمل درآمد جاری ہے۔ کیبنٹ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس جو 4 مارچ 2020 کو ہوا اس کے فیصلوں کی توثیق کی۔ ایجنڈا نمبر 4 میں توانائی کے شعبے میں مختلف ممبران نے جو سوالات اٹھائے تھے، وزیر اعظم پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ چونکہ توانائی کا بحران جو ہے وہ ہمیں ورثے میں ملا اور جتنے بھی معاہدے پاور سیکٹر کے اندر ہوئے، وہ سوئی گیس کے ہوں یا بجلی کے ہوں، وہ ایل این جی کے ہوں یا دیگر پیٹرولیم کموڈیٹیز کے، کوئی معاہدہ بھی اس حکومت کے دور میں نہیں ہوا
اور پاور جنریشن کے معاہدے، ٹیرف ڈٹرمینیشن کے معاہدے، LNG امپورٹ کے معاہدے، یہ سب سابقہ حکومتوں کے دور میں ہوئے، لیکن ان مہنگے معاہدوں کی قیمت آج ملک اور عوام کو ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ لہٰذا ایک ریشنلائز پالیسی پلان کی جائے اور پرائم منسٹر کی ہدایت کے مطابق اگلا کیبنٹ اجلاس جو ہے اس میں فل ٹائم انرجی ایشوز پہ تفصیل سے بات ہو، اور اس سے پہلے جو کیبنٹ کے ممبران اور متعلقہ منسٹری جو ہے وہ عوامی مفاد کے ساتھ جڑے تمام سوالات کے جواب جو ہیں وہ ان کا سلوشن لے کے آئے، اور ایک لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم روڈ میپ کیبنٹ کے سامنے رکھے، تاکہ یہ طے کیا جا سکے کہ ان مہنگے معاہدوں کی وجہ سے عوام کو جس دلدل میں دھکیل دیا گیا، اور جو مسٹر LNG نیب کی یاترا کے بعد مسلسل ٹی وی ٹاک شوز میں ایک لیکچر بازی کا سلسلہ شروع کر کے اپنی اعلیٰ کارکردگی کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں، تو عوام کے سامنے ان کی سیاہ کاریوں کو بھی بے نقاب کیا جائے کہ ان کی وہ عوام دشمن پالیسیز اور ایسے فیصلے جو یاروں دوستوں کو نوازنے کے لیے تھے اور خاندان کے مختلف افراد کو فائدہ پہنچانے کے لیے جو انڈر دی ٹیبل اور اوور دی ٹیبل ڈیلز کی گئیں، آج عوام کے گلے کا وہ توق بن چکے ہیں وہ فیصلے، اور ان کی قیمت آج بھاری بجلی کی صورت میں اور گیس کے بھاری بلوں کی صورت میں عوام پہ بجلی بن کے گر رہی ہے، اور اس سے بچانے کے لیے کیا لائے عمل ہو سکتا ہے۔ ایک ایسا کمپریہنسو روڈ میپ اگلی کیبنٹ میٹنگ میں پوری کیبنٹ کے سامنے رکھا جائے، تاکہ عوامی مفاد میں بر وقت فیصلے کر کے عوام کو ریلیف دینے کی اسٹریٹجی کی طرف جایا جائے۔ ایجنڈا نمبر 5 میں چونکہ ڈینگی کے خطرات کے پیش نظر پنجاب گورنمنٹ نے ہندوستان سے ڈینگی کی ویکسین اور انسیکٹیسائڈ سپرے منگوانے کی سمری منسٹری کامرس کے ذریعے موو کی، وزیر اعظم پاکستان نے مقبوضہ جموں کشمیر اور ہندوستان کے اندر جاری جو انسانیت کی تذلیل اور مسلمانوں کے ساتھ ہونے والا ظلم و ستم ہے، اس کی بنیاد پہ ہندوستان کے ساتھ کسی قسم کی تجارت کا جو نہ کرنے کا عزم ہے اس کو دہراتے ہوئے اس سمری کو مسترد کر دیا، اور آلٹرنیٹو میئرز اور دوسرے ممالک سے ان ادویات کو اور انسیکٹیسائڈ کو اور ویکسینز کو منگوانے کی ہدایات جاری کی۔ ایجنڈا نمبر 6 میں کرونا وائرس کے ساتھ جڑے کچھ ایسے آئٹمز اور اشیاء جس میں لباس، گاؤن، گلوز، فیس شیلڈز اور سرجیکل ماسک، ان کی بیرون ملک جو برآمدات تھی اس کو روکا گیا، اور ہدایت جاری کی گئی ہے کیبنٹ کی طرف سے کہ یہ ان میں سے کوئی بھی آئٹم جو ہے اس کی ایکسپورٹ جو ہے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ پاکستان میں ان اشیاء کی ضرورت ہے اور کسی دوسرے ملک میں اس کی برآمد کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ ایجنڈا نمبر 7 وفاقی حکومت کی تنظیم نو کے حوالے سے ڈاکٹر عشرت حسین کی کمیٹی نے اپنی تیسری رپورٹ کیبنٹ میں پیش کی۔ انہوں نے بتایا کہ 46 ادارے 46 کی نجکاری کی تجویز پیش کی گئی ہے، ان میں سے 16 اداروں کی مکمل طور پر نجکاری، جبکہ 30 اداروں کی نجکاری یا سرمایہ پاکستان منتقل کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔
کمیٹی نے مختلف وزارتوں کے 4 محکموں کو صوبوں کے حوالے کرنے کی سفارش اور 4 محکموں کو ختم کرنے کی تجویز دی گئی، جبکہ مختلف وزارتوں کے 5 ڈپارٹمنٹس کی مختلف وزارتوں میں انضمام کی سفارش کی گئی اور 15 وزارتوں کے 42 یعنی 42 محکموں کو ایگزیکٹو محکمہ جات قرار دینے کی سفارش کی گئی، جبکہ 17 وزارتوں کے 117 اداروں کو خود مختار بنانے کی تجویز پیش کی گئی۔ کمیٹی کی جانب سے سفارش کی گئی کہ سیکریٹریٹ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کو سول سروس اکیڈمی کا جز قرار دیا جائے۔ کابینہ نے کمیٹی کی سفارشات منظور کی اور ہدایت کی کہ اس سلسلے میں جو فردر رولز ہیں وہ بھی پلان کیے جائیں اور موجودہ رولز میں جہاں امینڈمنٹ ریکوائرڈ ہے اس کو بھی یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعظم نے ہدایت دی کہ پینشن کے معاملے پر کمیشن تشکیل دیا جائے تاکہ وہ سر نو اس عمل کا جائزہ لے کہ جو سرکاری ملازمین ریٹائر ہو کے پینشن کی آڑ میں جو آپ کا بھرتی اور پینشن میں جو عدم توازن ہے کہ آپ کے پینشنرز کی تعداد ہر سال بڑھ رہی ہے، اس کے لیے کوئی پراپر کمپریہنسو میکنزم بنایا جائے کہ کس طرح اس فیوچر چیلنج سے نپٹا جائے۔ ایجنڈا نمبر 8 میں کیبنٹ نے فیصلہ کیا کہ وفاقی دارالحکومت کی حدود میں واقع اداروں کا جن کا دائرہ کار وفاقی دارالحکومت تک محدود ہے، وہاں گریڈ 1 سے 15 تک کی اسامیوں کے لیے اسلام آباد ڈومیسائل کے حامل افراد کا کوٹا 50% تک کیا جائے، یعنی جو آپ کے اسلام آباد ڈومیسائل کے ریزیڈنٹ ہیں ان کو 50% پرائورٹی ملے باقی پاکستان پہ، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کا شناختی کارڈ اسلام آباد کا ہو، ڈومیسائل ہو اور پرماننٹ ایڈریس بھی یہاں کا ہو۔ اور کیبنٹ نے کیونکہ اسلام آباد کے رہنے والوں کو یہ گلہ رہا کہ پاکستان کے باقی شہروں سے لوگ ان جابز کو اویل کرتے ہیں اور لوکل اسلام آباد جو ہے وہ نظر انداز ہوتا ہے، تو 50% جو کوٹا ہے وہ باقی پاکستان کے لیے اور 50% اسلام آباد کے جو ریزیڈنٹ ہیں یہ ان صرف ڈپارٹمنٹس میں ہیں جو صرف اور صرف اسلام آباد ریلیٹڈ ہے، یعنی جو ڈویژن اور مختلف آل اوور پاکستان ہے اس پہ یہ لاگو نہیں ہے۔ ایجنڈا نمبر 9 کے مطابق بریگیڈیئر طارق بشیر کو کراچی پورٹ ٹرسٹ میں بطور جنرل مینیجر ایڈمن تعینات کرنے کی منظوری دی گئی۔ ایجنڈا نمبر 10 میں متعلقہ چونکہ جو وزارت تھی پلاننگ فنانس ڈویژن انہوں نے اپنا وہ واپس لیا۔ ایجنڈا نمبر 11 اختر احمد بوگیو کو ڈائریکٹر جنرل پاکستان حلال فوڈ اتھارٹی تعینات کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ اور ایجنڈا نمبر 12 میں عبدالمجید خان، ظہیر بیگ اور عدنان احمد کو یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن آف پاکستان کے بورڈ پر بطور انڈیپینڈنٹ ممبران تعینات کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ یہ آج کے کیبنٹ ایجنڈے کی تفصیلات ہیں۔ جس وقت یہ ایجنڈا چل رہا تھا وہاں ایک نون لیگ کی قیادت جو پارلیمانی میٹنگ کر رہی تھی اپنے دکھڑے سن اور سنا رہی تھی اور مشترکہ آؤ بقا فارمولے پہ وہ آپس میں گلے لگ کے نوحہ کنائی میں مصروف تھے، تو وہاں نون لیگ کی طرف سے یہ اہم انکشاف ہوا کہ معیشت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی ہے، اور انہیں یہ یاد نہیں رہا کہ جس وقت وہ گئے تھے
تو معیشت کو وینٹیلیٹر پہ چھوڑ کے گئے تھے، اور پھر انہوں نے جو معیشت کی اینٹ سے اینٹ بجائی، عوام نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کے ان کو اس سیاسی نظام سے ہی باہر پھینک دیا۔ اور چونکہ یہ معیشت کی بدحالی کا تذکرہ وہ اپنی ذاتی معیشت جو ہے اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، کیونکہ وہ واقعی ان کی اپنی معیشت جو کاروبار تھا، جو روزگار تھا، اس میں واقعی بدحالی آئی ہے۔ کیونکہ مڈ ٹرم جیسے جو الیکشن کی باتیں کر کے نون لیگ اپنے گاہکوں کو تسلیاں دے رہی ہے کہ ہم وہ کاروبار جس میں ابتری ہوئی ہے اور بدحالی ہوئی ہے، وہ گاہکوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا رکھنے کے لیے مڈ ٹرم جیسے نعرے لگا کے اپنی ڈوبتی ہوئی سیاسی کشتی کو سہارا دینا چاہ رہی ہے۔ اور ایک اور ہمارے بھائی جان بد کلامی جو ہے، انہوں نے ہمیشہ بد کلامی کی تمام حدیں پھلانگی، اور بد کلامی کرتے ہوئے اپنی گٹر ذہنیت جو ہے اس کو ہمیشہ عکاسی کرتے ہوئے یہ ثابت کیا کہ وہ اپنی ماں، بہن اور بیٹی اس کے عزت اور توقیر سے بھی آگاہ نہیں ہے۔ اور ان کی بد کلامی کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ ان کی بیٹی اور بہن سے رابطہ کیا جائے اور ان کے اس رویے کا ان کے گھر سے جائزہ لیا جائے کہ کیا ان کی یہ بد کلامی، بد زبانی اور زبان کا جو ڈائریہ ہے اس سے ان کی اپنی بہنیں، بیٹیاں اور ایون اس کی ماں محفوظ ہے۔ تو مجھے یقین ہے کہ نہیں ہوگی، کیونکہ جو شخص کسی اور کی بیٹی کی عزت، احترام اور توقیر نہیں جانتا، وہ کبھی بھی اپنی بیٹی کی عزت نہیں کر سکتا۔ تو بد کلامی سرکار، بد کلامی میں اتنا نہ آگے جائیے کہ پاکستان کی ہر بیٹی اور بہن سڑکوں پہ آ کے آپ کی زبان کھینچ رہی ہو۔ تو سیاست کے جو طور طریقے ہیں، جو سیاست کے پیرامیٹرز ہیں، ان کے مطابق آپ چلیں، اور یقیناً آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پتھر کا جواب اینٹ سے دینا آتا ہے، اور اتنی حدود نہ پھلانگیں کہ چھلاوا بن کے آپ جس طرح سے پھدکتے پھر رہے ہیں، تو یہ آپ کی ادائیں جو ہیں یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ یہ ہمیشہ ثناء اللہ سے آغاز کیوں کرتے ہو؟ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ ہاں؟ ثنا سے، ٹھیک ہے جی، ثنا اور پھر اللہ کی ثنا کرنے والا، بولیں جی۔ کیبنٹ میں آئیں گے، پیچھے کیمرے لگے گا، کیبنٹ میں کب تک آئیں گے؟ اور میڈم کورونا کی جو صورتحال ہے وہ دن بہ دن خراب ہو رہی ہے، اور باقی دنیا میں قطر ہے یا باقی دنیا میں فلائٹس بند کی ہے ان ممالک کی، لیکن ہماری ابھی تک کھل رہی ہے، اور اسکریننگ کا نظام ایسا ہے کہ اسکریننگ کے باوجود پیشنٹ آ رہے ہیں اور بتایا بھی جا رہا ہے کہ لندن سے آ رہے ہیں، دوحہ سے آ رہے ہیں، ایران سے آ رہے ہیں۔ تو کب تک یہ فل پروف انتظامات آپ کر لیں گے کہ باہر سے جو پیشنٹ آ رہے ہیں وہ یہاں کر اس قسم کی وبا پھیلا نہیں سکتے؟ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے ثناء اللہ صاحب آپ کا۔ بیسیکلی کوئی بھی وبائی مرض جب کہیں دنیا میں پھیلتی ہے تو یقیناً اس کے لیے حفاظتی تدابیر جو ہیں اس کا پھیلاؤ اور اس کا اوورآل میجرز جو ہیں وہ بھی اتنے ہی اگریسو لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان
مسلسل اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، اور کرونا آپ نے دیکھا کہ جدید ترین ٹیکنالوجی والے ممالک جہاں پری ایمپٹ کرنے کی بھی بھرپور کیپیسٹی ہے، ٹریٹ کرنے بھی کیپیسٹی ہے، ان ممالک میں بھی یہ تیزی سے پھیلا ہے۔ پروردگار سے دعا کریں کہ وہ ہمیں اس امتحان سے بچائے، لیکن اب تک کی جو صورتحال ہے وہ کنٹرول میں ہے، لیکن آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ ہمیں اور زیادہ ویجیلنٹ ہونے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ جو ہماری فلائٹس کے اندر اور ایئرپورٹس کے اندر فیومیگیشن سے لے کے سکریننگ تک کا عمل جو ہے اس کو وار فوٹنگ پہ کرنے کی ضرورت ہے، اور حکومت کر بھی رہی ہے، اور ایک ٹاسک فورس کرونا وائرس پہ NIH کے ہیڈ کے زیر نگرانی کام کر رہی ہے۔ اس میں ہماری پاک فوج، لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور تمام بارڈر سیکیورٹی فورس سمیت پنجاب، KPK، بلوچستان اور سندھ کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹس شامل ہیں، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ کسی ایک صوبے یا کسی ایک حکومت یا کسی ایک جماعت کا ایشو نہیں۔ جب اس طرح کی کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو وہ پھر کسی قوم کا امتحان ہوتا ہے، تو اس سے سر جوڑ کے بہتر تدابیر کے ذریعے ہر طرح کی سہولت کاری کر کے وفاق صوبوں کو اون کرتے ہوئے ان کے ساتھ نہ صرف روابط میں ہے، بلکہ جو موومنٹ آپ کہہ رہے ہیں وہ فلائٹس کی ہو یا ہمارے بارڈرز سے ان اینڈ آؤٹ ہو، اس پہ کڑی نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ انفارچونیٹلی کچھ کیسز جو کل سامنے آئے، اکثریت کا تعلق سندھ سے ہے اور کراچی میں ہے، تو یہ اسکریننگ کا عمل ایک ایسا عمل ہے جس سے ہم اس قسم کے ایپیڈیمک سے بچ سکتے ہیں، اور پھر پریونشن از بیٹر دین کیئر، احتیاط لازمی ہے، اور اویئرنیس ایک ایسا عمل ہے جس میں ہمیں کامیابی مل سکتی ہے۔ ابھی تک تو انشاءاللہ آپ کی اس ملک کے رہنے والے ہر ایک کی زندگی جو ہے اس وائرس سے محفوظ ہے، اور پروردگار اس کو دعا گو ہیں کہ محفوظ رکھے، اور سٹیپ بائی سٹیپ اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور ہر ہفتے اس ٹاسک فورس کا اجلاس بھی ہو، اور صوبے اس حوالے سے اہم کردار ادا کرنا ہے، اور وفاقی حکومت نے ان کی سہولت کاری کرنی ہے۔ اور آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ آپ کا افواج پاکستان کا پورا ہیلتھ سٹرکچر جو ہے آپ کے ساتھ اس پروسیس میں کھڑا ہے، اور وہ تمام ضروری حفاظتی میئرز جو آپ کو اس سے بچانے کے لیے اٹھائے جا سکتے ہیں وہ اٹھائے گئے ہیں، اور پیرالل ساتھ اس پہ نظر ثانی بھی ہو رہی ہے تاکہ اسیسمنٹ اور انالیسز رپورٹ بھی آئے کہ ہم نے کہاں کمی بیشی ہے، تاکہ اس کو بر وقت ایڈریس کیا جائے، اور انشاءاللہ آپ کو اس میں ہم مایوس نہیں کریں گے۔ ایم کیو ایم کا دیکھیے، ایم کیو ایم کے ساتھ حکومت کے جو تمام تحفظات ان کی طرف سے آئے تھے وہ سیٹل کر دیے گئے ہیں، اور سٹیپ بائی سٹیپ وہ تمام پبلک انٹرسٹ انیشیٹو پہ پیش رفت جاری ہے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان نے چونکہ جانا تھا پچھلے ویک کراچی، موسم کی خرابی کی وجہ سے وہ دورہ منسوخ ہوا، لیکن جلد آپ ایم کیو ایم کو انشاءاللہ کیبنٹ میں دیکھیں گے، اور ان کا کوئی وہ سمجھتے ہیں کہ
پاکستان کے عوام اور عمران خان اس وقت جو ان کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے، اس ملک کو مسائل اور مشکلات سے نکالنے کے لیے سارے سٹیک ہولڈرز کو مل بیٹھنا ہے، اور MQM ایک اہم سٹیک ہولڈر ہے، ان کو اپنی ذمہ داریوں کا بھی احساس ہے، اور ہم پورا امید ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ مل کے جس پبلک انٹرسٹ ایجنڈے پہ یہ کولیشن بنا ہے، عوام کی مشکلات کے تدارک کے لیے، کراچی کے عوام کو بنیادی جو سہولتیں ہیں فراہم کرنے کے لیے، اور ان کی تمام جو جائز بیسٹ پاسبل ڈیزائرز اور آئینی اور قانونی حقوق ہیں وہ ان تک پہنچانے کے لیے ہم دونوں جماعتیں مل کے کام کریں، اور GDA ہماری ایک تیسری اتحادی ہے، اور کوئی ایک جماعت تنہا کراچی اور صوبہ سندھ کے مسائل کو حل نہیں کر سکتی، سب نے مل کے اپنی اپنی جگہ ایفرٹ کرنی ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی جلد اپنی ذمہ داریاں سنبھال کے عوام کو ریلیف دیں گے اور پاکستان آگے بڑھے گا۔ میڈم یہ بتائیں کہ کل جو 3 روپے مہنگا ہوا ہے اور آج 2 روپے پھر مہنگا ہو گیا، اس کے اوپر بھی کوئی بات ہوئی ہے پیمنٹ میں اچانک کیوں؟ دیکھیں یہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو تیل کی قیمتوں میں عدم استحکام آ رہا ہے، فلکچویشن ہے، جس کی وجہ سے دنیا کی بیشتر سٹاک مارکیٹس کریش ہوئی ہیں، اور جتنی بلو چپ کمپنیز تھیں ان کا جو حشر ہوا ہے پوری دنیا میں آپ کے سامنے ہے۔ آپ کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ آپ کی سٹاک مارکیٹ فار دی ٹائم بینگ مشکلات میں آئی، لیکن پھر وہ کھڑی ہوئی، اور ڈالر پہ جب دنیا میں اس قسم کا پریشر کریٹ ہوتا ہے اور روپی پہ وہ پریشر آتا ہے، تو آئی ایم ہوپ فل کہ یہ الٹیمیٹلی چیزیں ریشنلائز ہو کے روپیہ مستحکم ہو کے ہم واپس اپنی اسی پوزیشن پہ آئیں گے، اور پاکستان کی اکانومی نے جتنے جھٹکے برداشت کیے ہیں اس کے اندر اتنی سخت ہے کہ وہ اس قسم کے جھٹکوں سے نکل کے دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوتی ہے۔ تو چونکہ انٹرنیشنلی پورے ریجن میں اور پورے گلوب میں یہ مختلف کرنسیز کو جھٹکے لگے ہیں، اور آپ خوش قسمت ہیں، آپ باقی ملکوں کی کرنسی کو ایویلویٹ کریں تو بہت بری طرح گری ہیں، تو روپیہ مستحکم رہنا اور ان تمام فریجائل اکانومی میں اس کا سٹیبل رہنا یہ آپ کی بہتر معاشی پالیسیز کا ثمر ہے، اور انشاءاللہ اس کو ہم سسٹین کریں گے۔ باقی دنیا کی آئل کموڈیٹیز کے پرائس میں پاکستان کا کوئی لینا دینا نہیں، اور آپ کے سامنے ہے ساری جو آئل مارکیٹ میں ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے بھی آج حفیظ شیخ صاحب نے پرائم منسٹر صاحب کو ایک روڈ میپ شیئر کیا کہ جو دنیا میں تیل کی قیمتیں گر رہی ہیں، تو لوگوں کی خواہش ہے، میں میڈیا پہ دیکھ رہی تھی کہ فی الفور یہ قیمتیں نیچے آئیں۔ جو آپ کی تیل امپورٹ ہوتا ہے اور امپورٹ بل بنتا ہے تو وہ 90 ڈیز کا ایک سائیکل ہوتا ہے، اور اس 90 ڈیز کے سائیکل کے اندر آپ کی وہ قیمتوں کا تعین ہوتا ہے، وہ نیکسٹ ڈے ہی کم یا زیادہ نہیں ہوتی ہیں، تو اس کو ایک لانگ ٹرم روڈ میپ میں کنورٹ کرنے کے لیے کچھ آج کیبنٹ میں پروپوزلز ڈسکس ہوئی ہیں، تو پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں لیگلی اور اکنامکلی ایک ایسا میکنزم پلان کرنا چاہیے تاکہ اگر ہماری بین الاقوامی منڈیوں میں کچھ سپیس بنتی ہے اور ہم اس کو کیسے کیش کرائیں اور اپنے لوگوں کو وہ ریلیف کیسے ٹرانسفر کریں۔ منسٹری فنانس جو ہے اس حوالے سے ایک کمپریہنسو روڈ میپ سامنے لائے اور اس پہ کام ہو رہا ہے،
اور جلد اس حوالے سے بھی ایک کمپریہنسو میکنزم میڈیا سے فنانس منسٹر شیئر کریں گے. ناصر اسلم راجہ صاحب. میڈم ویسے جو ہر ملک کے اپنے اندرونی معاملات ہوتے ہیں لیکن جب اس کے اثرات آپ کے ملک پر بھی پڑ سکتے ہوں تو پھر اس پہ کابینہ ایسے فورم پہ ضرور بات ہوتی ہے. ایک تو میڈم افغانستان میں 2 حکومتیں بن گئی ہیں, دونوں نے علیحدہ تقریبی حق برداری کی ہے. دوسرا سعودی عرب جیسے ملک میں بغاوت کی خبریں آ رہی ہیں, تو کیا کابینہ میں اس حوالے سے بھی کوئی تشویش کا اظہار کیا گیا؟ دیکھیے, پاکستان کبھی کسی دوسرے ملک کے معاملات میں ٹانگ نہیں اڑاتا اور نہ ان کے انٹرنل جو ڈومیسٹک ایشوز ہیں وہ پولیٹیکل ہوں. جب تک پاکستان کا ڈائریکٹلی ان ایشوز پہ کوئی انفلوئنس یا کہہ لیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس سے کوئی ہمارا افغانستان کی, چونکہ آپ بات کر رہے ہیں, تو افغانستان کی اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے پاکستان میں امن کے لیے, اور اس افغانستان کو پرامن رکھنے کے لیے پاکستان نے بہت قربانیاں دی ہیں. اور اگر افغان امن معاہدے کے بعد وہاں ایک امید کی شمع روشن ہوئی ہے کہ وہاں امن ہوگا, تو یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے اس امن کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی ہے. تو وہاں سیاسی استحکام افغان امن کے لیے بہت ضروری ہے, اور پاکستان جو ہے وہ افغان عوام کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ انہوں نے اپنے ملک کے اندر پولیٹیکل لیڈرشپ کو ایز پر دیئر رولز, ایز پر دیئر لا کس انداز سے دیکھنا ہے. ہم ان کے لیے دعا گو ہیں اور جلد افغانستان میں استحکام دیکھنے کے خواہش مند ہیں. بہت شکریہ. پروگرام میں بھی آخری سوال جی. اچھا میڈم, پہلے تو یہ آپ بتائیے گا کہ آپ نے جس طرح پینشنرز کا ذکر کیا کہ لوگ مطلب پریشان آ رہے ہیں, کچھ کا تعلق آپ کی وزارت سے بھی ہے. میں پی ڈی پی کے مطلب کہ باہر جو ہے مطلب 40 سال نوکری کرنے کے بعد جو ہے وہ زمین پہ فرض کر رکھے ہیں. اس کا وزیر اعظم نے کوئی نوٹیشن دیا. دوسرا یہ کہ آپ نے ذکر کیا ڈی جی ایف آئی اے کا کہ وہ رپورٹ کریں, وہ کتنا عرصہ لگے گا جبکہ پرائم منسٹر کہہ چکے ہیں میرے علم میں ہے کہ یہ کون لوگ ہیں, تو اس میں اور مزید کیا انویسٹیگیشن ہوتا ہے؟ دیکھیے, یہ کسی انڈیویجول یا کسی مخصوص شخصیت کا ایشو نہیں ہے. یہ آپ کے سسٹم کے اندر گیپس اور اس کے ساتھ کنیکٹڈ تمام سٹرکچر کا ایشو ہے. کسی فرد یا شخصیت کو ٹارگٹ کر کے آپ اس مسئلے کا حل تلاش نہیں کر سکتے. اس کا حل اگر آپ نے لانگ ٹرم ونس فار آل تلاش کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک میکنزم پلان کرنا ہے اور تمام اس کے ساتھ جڑی جو تلخ حقیقتیں ہیں ان کو بے نقاب کرنا ہے. تو اس کے لیے ٹائم لگ رہا ہے. وہ نی جرک ارینجمنٹ سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو جب آپ سے کمٹمنٹ کی ہے پرائم منسٹر نے تو انشاءاللہ اس میں وہ سرخرو ہوں گے. دوسرا, پینشن سے مراد یہی آپ نے جو اشارہ کیا کہ آپ کا ملائیشیا کے اندر بھی ایک نظام ہے کہ لوگ جس نے پینشنر ہونا ہے, حکومت وقت جو ہوتی ہے اس کے لیے پہلے سے ایک روڈ میپ اور ایک سٹرکچر کریٹ کرتی ہے. ہمارے ہاں اس کی کمی ہے, فقدان ہے. اس کو ان کی طرز پہ اپنے سسٹم کے ساتھ میچ کرتے ہوئے, اپنی فنانشل صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے پرائم منسٹر چاہتے ہیں کہ ایک ایسا سلوشن سامنے آئے جو ایک لانگ ٹرم ہو اور مستقل بنیادوں پہ پینشنرز کو ریلیف دیں, نہ کہ آج آپ نے احتجاج کر لیا وہ ڈنگ ٹپاؤ پالیسی نہیں کہ میری حکومت کے ہوتے ہوئے پینشنر ایزی ہو جائیں, جب اگلا آئے گا تو یہ سارا بوجھ اس پر ڈال دیا جائے.